دیکھیے دہشت گردوں کی نا کوئی وہ نہیں ہوتی، ایکسپلینیشن نہیں ہوتی یا ان کی ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتے. پاکستان کو جو ہے وہ اس کی سٹیبلٹی ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. ہمارے خلاف مختلف ممالک جو ہیں، مطلب جو خاص طور پر ہمارے ہمیشہ سے جن کے ساتھ ایک ہسٹری ہے دشمنی کی، وہ اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. کبھی بلوچستان کے اندر کسی طریقے سے، کبھی تو یہ ایک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ اب یہ ہوا ہے. تو پاکستان نے الحمدللہ بڑی کامیابی سے میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ اس دہشت گردی کے جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا. لیکن بعد میں جو حکومتیں آئیں جن کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ پاکستان آج بھگت رہا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ ایک نالائق اگر آپ کا حکمران بن جائے تو پھر آپ کو اس کی پالیسیاں جو ہے وہ بہت سال حکومتوں کو ان پالیسیوں کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اور تمام جو ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، وہ سب اس کے اوپر کمپریہنسو لاہے عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اور پاکستان سے ایک دفعہ پھر اس دہشت گردی کی افریت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. وہ کس طرح ممکن ہوگا، انشاءاللہ اس کا اعلان پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ کریں گے. فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو میاں محمد نواز شریف ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو بھی ساتھ بٹھا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ایسا کوئی پولیٹیکل کنسنسس امید کر رہی ہیں آپ اس کی؟ اور دوسرا آپ نے ایک صافی پکوڑے کی بات کی، اسے بگانے میں شیر افضل مروت کے مطابق حکومت پاکستان کا بھی کردار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کے پاسپورٹ بلیک کر دیتے یا اسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیتے تو وہ بھاگ نہ. نہیں، ایسے نہیں ہے. دیکھیے پہلے تو بات جہاں تک میاں صاحب کی آپ نے بات کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو کسی کرسی پر نظر جو ہے وہ بے شک نہیں آ رہے، بٹ ابھی بھی تمام جو پالیسیز ہیں وہ پنجاب کی ہوں یا وفاق کی ہوں، وہ تمام میاں نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہی جو ہے وہ بنتی ہیں. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ میاں صاحب کے اسٹیچر کا اور کوئی لیڈر پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے. لیکن جو تحریک انصاف کی انہوں نے بات کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں بیک گراؤنڈ یہ ہو کہ ایک طرف جو میں آپ کو سب بتا چکی ہوں کہ باقاعدہ جو ہے وہ ملک کے خلاف سازش کے اندر یہ پارٹ اینڈ پارسل بنے، ڈیجیٹل دہشت گردی کریں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کریں، انڈیا کی زبان بولیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ کون بیٹھے، کیسے بیٹھے اور ان پہ بلیو کون کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے ان کیمرہ بریفنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی جو سلامتی سے متعلق ہوں گی، جو سینسیٹیو معلومات ہوں گی. مجھے تو ویسے فکر ہے بہت کہ ان تمام جو لوگ اگر یہ کمیٹی میں آ بھی گئے تو بنے گا کیا، ان کو کیا انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہی کہ ان کو کئی دفعہ مذاکرات کے موقع دیے ہیں میاں صاحب نے بھی، لیکن مذاکرات سے بھاگنا بگوڑا ان کی پرانی عادت ہے. تو یہ بھاگتے رہتے ہیں، کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں. الفت پلیز ہو گیا، الفت ہو گیا. نواز شریف کو پیٹرن ان چیف بنایا گیا، لہر کا جو اتھارٹی کا قیام ہو رہا ہے، کیا یہ سرکاری عہدہ ہے یا اسے ایک اعزازی عہدہ کنسیڈر کیا؟ یہ اعزازی عہدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میاں صاحب کا ایک پیار ہے لاہور کے ساتھ، اندرون لاہور کے ساتھ، لاہور کی ثقافت کے ساتھ، لاہور کی اور وہ اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے وہ ان کو جو ہے یہ رول جو ہے انہوں نے خود چنا ہے اپنے لیے، جس کو ہمیں بہت خوشی ہے کہ اگر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی جو ثقافت ہے، اس کی جو بلڈنگز ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کے لیے اس کو ایک ایک سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میاں صاحب جو ہے جو رول ادا کر سکتے ہیں، یہ یقیناً دوبارہ لاہور کے اوپر ایک ان کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. میں اس میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، نوش کی اور پشاور کے جو دھماکے ہیں، میں ان کی مذمت کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے اندر ہمارے جو شہداء ہیں، جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پاک فوج کے وہ جوان جو روزانہ کی بنیاد پر اس پاک مہینے کے اندر بھی اپنی قربانیوں سے اپنے لہو سے اس پاکستان کی زمین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے
وہ اظہار تعزیت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں. جعفر ایکسپریس ہو یا پچھلے 3-4 دن سے جو ایک دہشت گردی کی بڑی لہر ہے جس میں ایک دن کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, اس کے اوپر میں جو ہماری پاک فوج ہے اور جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں, میں ان کو بہادری کے ساتھ جو کلیئرنس آپریشنز ہیں, خاص طور پر جس طرح سے چند گھنٹوں کے اندر جعفر ایکسپریس جیسے ایک بہت بڑے واقعے کو, جو دنیا میں بھی ایسے واقعات جہاں بھی کبھی ہوئے ہیں, اتنے کم وقت کے اندر بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرانا اور ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے گھر والوں سے ملانا, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اور میں اس کے اوپر جس بہادری سے انہوں نے یہ کلیئرنس آپریشن مکمل کیا ہے, میں تمام لوگوں کو جو ہے اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ملک میں رہ کر اب ہمارے بیچ میں ایسی بھی جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ پولیٹیکل آپ ڈیوائیڈ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, آپ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اپنے اداروں کے ساتھ ان کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ آپ کے ملک کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک ایسی جماعت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ جو ہمیشہ اداروں کے خلاف, خاص طور پر فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی کیمپین, ایک ایسی زہریلی کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جس سے جو ہمارے دشمن فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور یہی جو ہے وہ حل یہی ہوا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران کہ جہاں پر انڈین میڈیا کو پتہ نہیں الہام ہو گیا تھا, ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے, ان کی پوری تیاری تھی, ان کی جو ہے وہ تجزیہ کار بھی پہلے سے تیار تھے, ان کی پوری انہوں نے اے آئی کے ساتھ فوٹیجز بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی جو فوری طور پر جو ہے وہ ایئر ہونی بھی شروع ہوئی, اور پوری دنیا کے اندر ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ پاکستان خدا نخواستہ کو فیلڈ سٹیٹ ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو اللہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری وہ ادارے, وہ جوان جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پہ آنچ نہیں آنے دی, ہم سب جن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں آرام سکون سے سو رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہماری جنگ جو ہے وہ دن ہو یا رات ہو وہ ہماری جنگ لڑے ہوتے ہیں, وہ وہاں سے ایک پوری منظم کیمپین, اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا وہی کیمپین کی گئی, یہ حسین اتفاق تھا. اور اگر ابھی بھی اس کو کوئی اتفاق سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شاید پھر تجزیہ کار کہنا, یا اس کو جو ہے وہ شاید اس تحریک فساد کا صحیح چہرہ ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا تو مجھے اس کی جو حب الوطنی ہے مجھے اس پہ جو ہے افسوس ہے. یہ اتفاق ہے کہ اس جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے, اچھا ایک طرف وہ کہتے ہیں ان کے سیکرٹری جنرل ہوں یا باقی جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی لاکھوں اکاؤنٹ ہیں, ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں. چلیں باقی آپ لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں, شہباز گل کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں, وہ جو بگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ آپ کے ٹائیگر صحافی ہیں کہ نہیں, اور ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ کی جماعت کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. آپ کو جو ہے وہ یہ ایک پوری کیمپین, منظم کیمپین ڈی مورلائز کرنے کے لیے, اس پورے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت خوشی کی خبر مل گئی ہے, ان کے لیے سیلیبریشن کا ٹائم ہے کہ پاکستان پہ یہ مشکل ٹائم ہے. جو پاکستان کے اوپر مشکل ٹائم کے اوپر یک زبان نہ ہو اور وہ پاکستان کے خلاف جو حملہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرے, آئی ایم سوری میں اس کو پاکستانی نہیں مانتی, اور اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے. پھر جب میں کہتی ہوں کہ یہ فتنہ فساد پارٹی ہے, یہ پارٹی ہے ہی نہیں, یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے, پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, پھر لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ایسے کیوں کہتی ہیں. اور کیا کہوں, کیا جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی اگر وہ پاکستانی ہے, کیا کوئی پاکستانی خوش ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار ہے,
ابھی 3 اضلاع میں ان کے جو ہے وہ کرفیو بھی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک شاید نافذ کرنے کی رپورٹس آئی ہیں، جہاں پر ایک دن کے اندر 8 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے۔ وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو افغان پالیسی ہے اس کے اوپر اس نے بڑی تنقید کی۔ اس نے کہا جی ان کو افغان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے اور ان کو نکالنا نہیں چاہیے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 4 مارچ، ابھی کچھ دن پہلے 4 مارچ کو بنو کے اندر ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کی تحقیقات میں ایک افغان شہری، باقاعدہ افغان شہری جو ہے وہ پکڑایا گیا ہے، اس کی شناخت ہوئی ہے۔ اور پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران جو ISPR نے بھی آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں ٹیلی فون کر کے محرومیوں کا پتہ پوچھ رہے تھے اپنی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی محرومیاں بڑی ہیں نا بلوچستان میں، اس لیے یہ BLA ٹائپ کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں، وہ افغانستان میں یا جو اس کے باقی ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ کیا ابھی بھی ایک چیف منسٹر کو جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، کیا اس کو اپنے شہری جو دن میں جو ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے اس کی؟ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔